اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ، اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ الصبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے آخرت کے دن بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آخرت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی جنت ہوگی جس کی نعمتوں اور خوبصورتی کے بارے میں نہ کسی کے نے کان نے سنا اور نہ ہی اس کی خوبصورتی کو کسی آنکھ نے دیکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص نے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر بھی جنت بنائی گئی۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے والا بدبخت شداد کون تھا، اور اس نے دنیا کے اندر کس طرح جنت بنائی، اور اس کی جنت کیسی تھی، اور اس کے اندر کیا تھا، اور اس کے یہ جنت کتنے سالوں تک رہی۔ پھر ملک الموت نے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے اس شداد کا کیا حشر کیا، اور کس طرح اس کی حسرتوں پر پانی پھیرا اور اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان فروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، تاریخ کے اندر ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون آئے جنہوں نے اپنے مال و دولت کے ہوس کے اندر بدمست ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بادشاہ غرور و تکبر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک ذات کو للکارنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی مالک و خالق ہے، اس نے ان بدبختوں کا ایسا کیا انجام کیا، ان کا نشان تک مٹا دیا۔ پیارے دوستو، ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی ذات کو للکارا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم اور دنیا کی سب سے طاقتور تھی، جن کا ذکر قرآن کریم میں قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے ملتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جیسی طاقتور اور قدور اور قوم کوئی اور نہ تھی۔ ان سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم کو ایسا پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ایسی قوم پیدا کی گئی۔ پیارے دوستو، قوم عاد احقاف کے علاقے کے اندر آباد تھی۔ احکام ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے اور ہر طرف ریت کے صحرا ہی صحرا تھے۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور یہ قوم اس علاقے کے اندر 850 سال سے پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اس قوم کو اللہ نے سرسبز شاداب باغ عطا فرمائے اور بے شمار پھلوں سے نوازا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اس قدر نعمتوں کے فراوانی اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر کے اندر آ گئی، اور غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ پاک کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگے اور کفر کو شرک کو چھوڑ کر اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ لیکن یہ قوم غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ دوستو، اس بدبخت قوم کا بادشاہ شداد تھا جو اس قوم کی نسل میں سے تھا۔ شداد اصل میں دو بھائی تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شداد سے بڑا تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور یہ قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔
اور اسی طرح شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم اور دنیا کی سب سے سپر پاور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام شداد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو شداد نے جب حضرت ہود سے کی یہ بات سنی تو شداد حضرت ہود سے کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود نے شداد سے فرمایا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تجھ کو آخرت کے اندر جنت عطا فرمائے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ پرسکون رہو گے، عیش و عشرت سے زندگی گزارو گے، اللہ کی رحمتوں میں سے جو چاہو گے کھاؤ گے۔ چنانچہ شداد حضرت ہود سے کہنے لگا کہ یہ بات سن کر پوچھنے لگا کہ جنت میں کیا ملے گا؟ حضرت ہود نے کہا کہ جنت کا سارا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر فلاں فلاں نعمتیں عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی شداد مسکرانے لگا، غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت ہود نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد کی قوم عاد فن و تعمیر نقشہ نگار کے اندر پہلے ہی مہارت رکھتی تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نقشہ نگار کر کے اپنے محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ پھر شداد نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک ایسی جنت بناؤ جس میں ہیرے اور سونے کی اینٹیں لگائی جائیں، دودھ کی نہریں بہائی جائیں اور خوبصورت درخت و پھول و پودے لگائے جائیں، اور حوروں کے طور پر خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے۔ اس نے اپنی جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے خوبصورت سونے کی چاندی کی بڑے بڑے محلات بھی تعمیر کروائے۔ پیارے دوستو، شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تب تک اس کی بنائی ہوئی جنت مکمل تیار نہ ہو جائے گی تب تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم بھی نہ رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی، اور ادھر شداد کی بے صبری کے ساتھ اپنے محل کے اندر اپنی جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ بالآخر 12 سال کے عرصے کے بعد شداد کی جنت بالکل تیار ہوگی۔ اس جنت کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کی زمین مشک اور عنبر کی تھی، اور اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، دودھ، شہد اور پانی کی نہریں جاری تھی۔ اس کے اندر خوبصورت لڑکیوں کو حورے کی طور پر چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے دیواریں سونے اور چاندی کی تھی۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا، اور شداد اپنے جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد اپنے لشکر کو لے کر جب اپنی جنت کی دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سامنے گھوڑے پر سوار ایک شخص کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی شداد پہچان گیا کہ یہ ملک الموت ہے۔ شداد حضرت ملک الموت کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد کے ساتھی شداد سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو شداد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ موت کا فرشتہ ہے جو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت شداد حضرت ملک الموت کے سامنے رونے لگا اور گر گرا کر ملک الموت سے عرض کرنے لگا مجھے بس اپنی جنت کے اندر پاؤں رکھنے کی مہلت دی جائے۔ لیکن حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر پاؤں نہ رکھنے دوں۔ اس وقت شداد حضرت ملک الموت کے سامنے بہت رویا، لیکن حضرت ملک الموت نے شداد کی ایک بھی نہ سنی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شداد کی روح اس حال میں قبض کی گئی کہ شداد جب گھوڑے سے اتر رہا تھا تو اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں ہوا میں تھا، اور اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کر کی۔ اس وقت ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا اور اس کو زمین پر پاؤں تک نہ رکھنے دیا۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ شداد ایک قدم اس کی جنت کے دروازے کے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، اور اس دوران ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا، اس کے تمام حسرتوں کو ختم کر دیا اور اس کے تمام
حسرتوں پر پانی پھیر دیا اور اس کو اس کی جنت دیکھنے تک کا موقع نہ دیا۔ پیارے دوستو، شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس دوران چیخ کے بعد شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور تمام جنت زمین کے اندر غرق ہو گئی اور جس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس طرح وہ شداد جو اللہ پاک کی ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کو ہلاک کر کے اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس کائنات کا حقیقی حالق و مالک صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔